یہ فروری 627 عیسوی کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ 700 آدمی بنو سلیم کے تھے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی تھی، جس کا سالار طلحہ بن خلید تھا۔ قریش کی اپنی فوج کی تعداد 4000 پیادہ اور 300 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھی۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جمعیت القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستیوں سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ان کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دف اور نفریاں اور شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان پس کر رہ جائیں گے۔ اسلام کے ذرے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا عزم تھا۔ یہ لشکر 24 فروری 627 عیسوی بمطابق 1 شوال ہجری مدینہ کے قریب پہنچا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھیں۔ دوسرے تمام قبائل احد کی پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں، 2 جاسوس تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینہ سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ آور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا کہ سارے شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ اود کر آیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ پر حملے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت تک عرب کی سرزمین میں کسی لڑائی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، یا وہ رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکل جاتے اور کسی اور بستی میں اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدے کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا۔ خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار حرا میں عرب کے سپوت کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار تھی جو مدینے کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والو، خدا تمہارا ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے گی۔ تمہیں دفاع مدینے کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سوئے ہوئے یا خوفزدہ انسان کو معجزے نہیں دکھایا کرتا۔ اپنے عقیدے اور اپنی بستی کے دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس
बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोच में डूब गए थे कि इतने बड़े लश्कर से मदीना को बचाना किस तरह मुमकिन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो पूरा यकीन था कि खुदा हक परस्तों के साथ है, लेकिन हक परस्तों को खुद भी कुछ करके दिखाना था। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। खुदा ने अपने नाम लेवाओं की मदद का इंतजाम कर रखा था। वो एक इंसान था जिसने उम्र के आखिरी हिस्से में इस्लाम कबूल किया था। उस इंसान का नाम सलमान फारसी था। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो आतिश परस्तों के मजहबी पेशवा थे, लेकिन वो शब रोज हक की तलाश में सरकर्दा रहते थे। वो आग को पूजते तो थे, लेकिन आग की तपिश में और चमक में उन्हें वो राज नजर नहीं आता था जिसे वो पाने के लिए बेताब रहते थे। अक्लो दानिश में उनकी टक्कर का कोई नहीं था। आतिश परस्त उन्हें भी इसी तरह पूजते थे जिस तरह आग को। जब सलमान फारसी की उम्र बुढ़ापे की दहलीज फलांग कर खासी आगे निकल गई तो उनके कानों में अरब की सरजमीन की एक अनोखी आवाज पड़ी, खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रसूल है। ये आवाज सलमान फारसी के कान में घर बैठे नहीं पड़ी थी। उनकी उम्र इल्म की तलाश में सफर करते गुजर रही थी। वो ताजिरों के काफिले के साथ शाम में आए थे, जहाँ कुरैश के ताजिरों के काफिले और कुछ मुसलमान ताजिर भी जाया करते थे। कुरैश के ताजिरों ने सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो को तंजिया और मजाहिया अंदाज में बताया कि उनके कबीले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और उसने नबूवत का दावा किया है। एक तो मुसलमानों ने अकीदतमंदी से सलमान फारसी को नबी करीम का अकीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनाई। सलमान फारसी ये सब सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने उन मुसलमानों से कुछ और बातें पूछी। उन्हें जो मालूम था वो उन्होंने बताया, लेकिन सलमान फारसी तिश्नगी महसूस कर रहे थे। वो इतना मुतासिर जरूर हो गए थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का फैसला कर लिया था। कुछ अरसे बाद सलमान फारसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस साए में जा बैठे। उन्हें वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो मारे मारे उम्र गुजार रहे थे। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त तक सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। अपने मुल्क में सलमान फारसी सिर्फ मजहबी पेशवा ही नहीं थे, वो जंगी उलूम के माहिर तस्लीम किए जाते थे। उस दौर के मजहबी पेशवा भी जंगो जदल और सिपाहगरी के माहिर होते थे। इल्मो अदब के आलिम भी सिपाही होते थे, लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो को खुदा ने जंगो जदल के उमूर में गैर मामूली जहानत दी थी। अपने मुल्क में जब कोई लड़ाई होती थी या दुश्मन हमलावर होता तो सलमान फारसी को बादशाह तलब करके सूरत हाल उनके आगे रखता और मशवरे लेता। नामवर सालार भी उनके शागिर्द थे। वो सलमान फारसी उस वक्त मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में शामिल थे। रसूल अकरम ने ये सूरत हाल जो कुरैश ने आपके लिए पैदा कर दी थी सलमान फारसी के आगे रखी। सलमान फारसी ने कहा, खंदक खोद दो जो सारे शहर को घेरे में ले ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहाँ बैठे हुए तमाम सहाबा कराम और सालार एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी ने ये क्या कह दिया है। अरब खंदक से वाकिफ नहीं थे। फारस में जंगों में खंदक का रिवाज था। सबको हैरान देखकर सलमान फारसी ने बताया कि खंदक क्या होती है और इससे दिफाई काम कैसे लिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो खुद तारीख के नामवर सालार थे, खंदक की जरूरत और आफादियत को समझ लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सालार शशोपंज में पड़ गए। उनके लिए इतने बड़े शहर के इर्द गिर्द इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी खंदक खोदना नाकाबिले फहम था, लेकिन उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना था। खंदक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का हिसाब लगा लिया गया। रसूल खुदा ने खंदक खोदने वालों की तादाद का हिसाब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई का काम इस तादाद पर तकसीम किया तो 110 आदमी के हिस्से में 40 हाथ खुदाई आई। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खंदक को अभी तक नहीं समझे और वो खुदाई से हिचकिचा रहे हैं, तो आपने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये देखते ही देखते मुसलमान कुदालें और बेलचे लेकर नारे लगाते हुए जमीन का सीना चीरने लगे। उधर से उस वक्त के एक शायर हस्सान रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन साबित आ गए। हस्सान मशहूर नातगो थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने साथ रखा करते थे। इस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे, हस्सान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐसे अशार तरन्नुम से सुनाए
کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو جھیمپ سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلے قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھدی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آگے گیا۔ ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا، قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ طوفان کی طرف بڑھو اور محمد کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے نکل گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رکے کھڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا، خدا کی قسم یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے آیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ مدینہ کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سرپٹ دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی نہیں، دانش مندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بری شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانش مندی نظر آئی تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی خالد، اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی۔ کچھ بھی تھا، خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا، جو کچھ بھی تھا میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد کے جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر کے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے، ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔
پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بوکھلا گئے ہیں، ہم تمام تر خندق دیکھ لینا چاہتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، محاصرہ، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے، وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کی اس طرف آ جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور